الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم احباب، گزشتہ دروس میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ کے حوالہ سے کچھ گزارشات میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کے درس میں اس دوسری آیت مبارکہ الرحمن الرحیم کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے لفظ الحمدللہ کے ساتھ ایک دعویٰ کا ذکر کیا کہ کارسازی کی ساری صفات الوہیت، ساری وہ صفات کے جو اللہ کی ذات کے لائق ہیں تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر اس دعویٰ کے حوالہ سے پہلی دلیل خود لفظ اللہ کے اندر ہی آ گئی، جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں واضح کیا تھا کہ اللہ کا وصف مشہور خالق لیا جائے تو یہ دلیل بنے گی کہ جب خالق وہی ہے تو پھر تعریفیں اسی کی ہونی چاہیے، کارسازی والی۔ لفظ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے صفاتی نام اپنے ذکر فرمائے اور دوسری دلیل فرمائی رب العالمین، وہ جہانوں کا رب ہے۔ تو جب جہانوں کا رب وہ ہے، سارے انتظامات کرنے والا وہ ہے، تو پھر صفات الوہیت اسی کے لیے ثابت ہیں۔ اب یہ تیسری دلیل اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ الرحمن الرحیم، اپنی رحمتوں سے نوازنے والا وہی ہے۔ ساری مخلوقات اس کی رحمتوں کی محتاج ہیں، تو رحمتوں سے نوازنے والا وہی ہے تو پھر ساری تعریفیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو پہلا صفاتی نام ذکر فرمایا ہے رب العالمین، اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا جامع نام ہے کہ اللہ رب العزت کی باقی ساری صفات جو ہیں وہ اسی نام کے تحت آ جاتی ہے۔ جو وہ سارے انتظامات کرنے والا ہے ساری مخلوقات کے، ہر چیز کا ہر انتظام کرنے والا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ رحمتیں بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو یہ الرحمن الرحیم کی جو صفت ہے تو یہ بھی رب العالمین کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی اور کوئی بھی صفت لی جائے تو وہ لفظ رب کے اندر وہ آ جاتی ہے۔
اور اسی لیے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنا یہ جو صفاتی نام رب ہے یہ اللہ کو بڑا ہی زیادہ پسند ہے۔ ویسے تو اللہ کے سارے اچھے اچھے نام ہیں، للہ الاسماء الحسنی، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ لفظ رب جو ہے اللہ کو اپنے صفاتی ناموں میں سے یہ بہت پسند ہے۔ قرآن حکیم میں جو سب سے پہلا صفاتی نام ذکر ہوا تو الحمدللہ رب العالمین، رب ہی ذکر ہوا۔ اور نازل ہونے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں بھی لفظ رب آیا تھا۔ تو قرآن حکیم کی ابتدا تلاوت کے لحاظ سے ہو یا نزول کے لحاظ سے ہو تو سب سے پہلا نام جو اللہ رب العزت نے اپنا صفاتی ناموں میں سے ذکر کیا وہ رب ہی ذکر کیا۔ دوسری طرف اگر ہم قرآن حکیم کی انتہا کی طرف جائیں تو جو آخری سورہ مبارکہ ہے تو اس میں بھی جو سب سے پہلا نام آیا ہے وہ رب ہی آیا ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اور نزول کے لحاظ سے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے آخر پہ جو مکمل صورت اکٹھی نازل ہوئی تو وہ سورہ نصر ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جو پہلا صفاتی نام ذکر کیا ہے تو وہ رب ہی ذکر کیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے لفظ رب ہی ذکر فرمایا۔ اذا جاء نصر اللہ میں لفظ اللہ وہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، جو صفاتی نام ذکر ہوا ہے تو وہ رب ہی ذکر ہوا ہے۔ تو تلاوت میں آخر پہ ہو یا نزول کی ترتیب میں آخری صورت قرار دی جاتی ہو تو اس میں بھی لفظ رب ہی ہمیں سب سے پہلے نظر آتا ہے۔ اسلام کی جو اہم ترین عبادت ہے نماز، اس کے ہر رکن میں لفظ رب ہمیں نظر آتا ہے۔ 2 رکعت نماز ہے نا، کیونکہ نماز کی اصل جو ہے وہ 2 رکعت شمار کی جاتی ہے، تو 2 رکعت نماز میں قیام کرنا ہے تو قیام کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس میں لفظ رب آ جائے گا۔ جب رکوع کریں گے تو وہاں پر جو تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، تو وہاں پر بھی لفظ رب آ جائے گا۔ جب رکوع سے اٹھنا ہے تو ربنا لک الحمد، وہاں پر بھی لفظ رب آ جائے گا۔ جب سجدے میں جانا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ، تو وہاں پر بھی لفظ رب آ جائے گا۔ تو ساری رکعت کے اندر ہر رکن میں لفظ رب آیا۔ اور جس وقت نماز کا اختتام ہو رہا ہے اور تشہد بیٹھے ہیں تو رب اجعلنی، وہاں پر بھی لفظ رب آ جائے گا۔ تو گویا کہ ہر رکن کے اندر 2 رکعت کی نماز کے ہر رکن کے اندر لفظ رب موجود ہے۔ کوئی اور نام ایسا نہیں ہے کہ جو ہر رکن میں موجود ہو۔ تو ان ساری چیزوں سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنا یہ نام بڑا پسند ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی جتنی دعائیں قرآن حکیم میں ذکر ہوئی ہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ رب یا ربنا ان لفظوں سے شروع ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام چونکہ اپنے اندر بڑی جامعیت رکھتا ہے، بڑی وسعت رکھتا ہے، باقی سارے نام اس کے تحت آ جاتے ہیں۔
شاید اسی لیے اللہ رب العزت کو یہ نام اپنا بڑا ہی پسند ہے۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے اپنے صرف ایک صفاتی نام پر یہاں اکتفا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے اگلے نام اب آگے اور نام بھی ذکر فرمائے، الرحمن الرحیم، کہ وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں نا، دونوں کے اندر رحمت کا مفہوم ہے، دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، راہ میم، ایک ہی مادہ سے دونوں ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک لفظ استعمال ہو جاتا، یہ دو کیوں استعمال ہوئے؟ مفسرین نے اس کے بڑے سارے جوابات دیے، جن میں سے ایک معروف جواب یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے الرحمن فرمایا اور آخرت کے لحاظ سے الرحیم فرمایا۔ تو جب دنیا کے لحاظ سے الرحمن فرمایا تو پھر الرحمن والی صفت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر تو ان پر بھی رحمتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن الرحیم والی صفت جو ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے خاص ہے، کیونکہ وہ آخرت میں ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمتوں کا مستحق صرف ایمان والے ہونے ہیں، وہاں پر کافر رحمتوں کے مستحق نہیں ہونے۔ تو عموماً یہ جو ہے وہ جواب سب سے زیادہ معروف ہے، اور بھی مفسرین نے جواب دیے ہیں۔ میں اپنے ذوق کے مطابق ایک اور بات بھی کہا کرتا ہوں، اگرچہ مفسرین نے جو جوابات دیے ہیں وہ بھی بڑے قابل قدر ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن اپنے ذوق کے مطابق میں ایک اور جواب بھی دیا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی رحمت کا ذکر کرنے کے لیے دو لفظ کیوں استعمال فرمائے۔ میں نے جس وقت سورہ فاتحہ کے اسماء کا تذکرہ کیا تھا تو میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اس کا ایک نام ام الکتاب ہے اور ام القرآن بھی کہا گیا ہے۔ تو وہ کیوں کہا گیا ہے کہ سارے قرآن حکیم کا یہ خلاصہ ہے، یہ پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے، اس لیے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے کہ پورے قرآن حکیم میں جتنے مضامین ہیں وہ سارے اختصار کے ساتھ اس سورہ فاتحہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب جب اختصار ہے، اس میں پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ہے، قرآن حکیم کوئی چھوٹی سی کتاب تو نہیں ہے، بہت بڑی کتاب ہے، 30 سپاروں پر مشتمل ہے، 114 سورتوں پر مشتمل ہے، 558 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ رکوعوں کی تعداد عام طور پر لوگوں میں غلط معروف ہے کہ 540، قرآن حکیم ہر گھر میں موجود ہے، آپ گن سکتے ہیں جا کے، رکوعوں کی تعداد 540 نہیں ہے، 558 ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ معروف جو ہے وہ آیتوں کی تعداد ہے، اور وہ غلط معروف ہے، 6666، یہ بہت معروف ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، لیکن قرآن حکیم آپ کے گھروں میں موجود ہیں، جا کے گنیے، 6236 آیات ہیں، 6666 آیات نہیں ہیں۔ رکوعوں کی تعداد 558 سے کم کر کے 540 میں شروع ہو گئی، آیات کی تعداد 6236 سے بڑھا کے 6666 معروف ہو گئی۔ اللہ واللہ، بعض اوقات کوئی بات غلط معروف ہو جاتی ہے اور پھر وہ چلتی رہتی ہے، کسی ایک نے غلطی سے لکھ دی ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر اعتماد کر کے وہ آگے لکھی جا رہی ہوتی ہے، تحقیق کیے بغیر اعتماد کیا جاتا ہے، تو اس طرح کئی چیزیں غلط معروف ہو جاتی ہیں۔ بہرحال تو 6236 آیات کا خلاصہ کرنا ہے، پورے قرآن حکیم کا خلاصہ کرنا ہے، 6236 آیتوں کا خلاصہ صرف 7 آیتوں میں کرنا ہے، اور وہ 7 آیتیں بھی کوئی بہت بڑی نہیں ہیں،
چھوٹی چھوٹی 7 آیتیں ہیں جن کے اندر پورے قرآن حکیم کا خلاصہ کرنا ہے۔ اب جب پورے قرآن حکیم کا خلاصہ ذکر کرنا ہے اللہ رب العزت نے، اور صرف 7 چھوٹی چھوٹی آیتوں میں ذکر کرنا ہے، تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر ایک مفہوم ایک آیت میں پورا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے دوسری آیت نہ آئے، اگر ایک عنوان کے لیے ایک لفظ آ رہا ہے تو دوسرا لفظ نہ آئے، اگر ایک عنوان ایک حرف میں بیان ہو جاتا ہے تو دوسرا حرف نہ آئے، کیونکہ اختصار کرنا ہے بڑا۔ تو اختصار کا تقاضا تو یہی کہتا تھا کہ ایک ہی نام آنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنے ذوق کے مطابق یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت ہے اتنی زیادہ بے کنار کہ اللہ رب العزت نے انتہائی اختصار کرتے ہوئے بھی یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ ہو میری رحمتوں کا ذکر اور اس کے لیے صرف ایک لفظ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کی بے کناری کو واضح کرنے کے لیے، رحمتوں کی وسعت کو واضح کرنے کے لیے اختصار کرتے ہوئے بھی 2 لفظ استعمال فرما دیے تاکہ پتہ چل جائے کہ میری رحمتیں بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں۔ کتنی بے شمار ہیں، کتنی بے انتہا ہیں کہ میرے اللہ خود فرماتے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو کبھی شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اللہ، اور اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، ان تعدوا، یعنی سارے مل کر بھی لگ جاؤ نا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لیں گے، سارے مل کے بھی اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا شروع کر دو، کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی ہمارے اوپر اتنی زیادہ نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا آج تک ہمیں خود کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی نعمتیں وہ ہیں ہمارے اوپر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، انسان زمین میں جو کچھ بھی بنایا تیرے لیے ہی بنایا ہے، اور وہ جو کچھ بنایا ہے ہمیں ابھی تک ان میں سے کئی چیزیں دریافت ہی نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہے ہمارے لیے بنائی، ہمارے اوپر رحمت ہے ان کے ذریعے، اللہ رب العزت نے رحمت کیا ان کے ذریعے۔ اللہ اللہ، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو چیزیں بظاہر انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، جو چیزیں موذی ہیں، ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی انسان کے لیے فائدے کا پہلو ضرور ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے بنایا ہے سب کچھ، تو کوئی نہ کوئی افادیت تو ان چیزوں میں بھی یقیناً موجود ہے کہ جو بظاہر ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہمیں ان کے فائدے کا پہلو سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن وہ یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، جو آج دریافت نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد کبھی دریافت ہو جائے، لیکن فائدہ ضرور ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی بھی کوئی دریافت نہ کر پائے کسی چیز کا فائدہ، لیکن ہے ضرور۔ یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے لیے جب سب کچھ بنایا ہے تو پھر انسان کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا۔ اللہ اللہ، تو اللہ کی رحمتیں اتنی زیادہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر انکار کرنے پہ آؤ تو انکار بھی نہیں کر سکتے، شمار کرنا چاہو شمار بھی نہیں کر سکتے، اگر انکار کرنے پہ آؤ انکار بھی نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اللہ اللہ، اگر کوئی دلیل کے ساتھ انکار کرنے کی کوشش کرے نا، کسی رحمت کے حوالہ سے ایک رحمت کو سامنے رکھ لے اور وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ اس رحمت میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العزت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رحمت اللہ کی نہیں ہے، کوئی ایک رحمت وہ دلیل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے نا، قیامت تک ایک رحمت کے لیے بھی صحیح دلیل فراہم نہیں کر سکے گا کہ یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ کسی اور کی رحمت ہے، اس میں اللہ رب العزت کا معاذ اللہ کوئی تعلق نہیں ہے،
ایسا قیامت تک نہیں ثابت کر سکے گا۔ اللہ اللہ، ہمارے اوپر جو ہمارے والدین کی رحمتیں ہیں، شفقتیں ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت کا تعلق ہے، اللہ نے ان کے دل میں پیدا کی ہے نا۔ بظاہر ہمارے اوپر جو دوسرے انسان رحمتیں کر رہے ہوتے ہیں، کئی رحم والے معاملے کر رہے ہوتے ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا ہی دخل ہوتا ہے۔ تو کوئی ایک رحمت بھی مد نظر رکھ کے اگر کوئی دلیل کے ساتھ انکار کرنے کی کوشش شروع کرے تو قیامت تک انکار نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اگر بلا دلیل رحمتوں کا انکار شروع کر دے نا کوئی، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں، بیٹا تو دیا میرے اللہ نے، نام رکھ دیا پیراں دیتا، تو یہ اللہ کی رحمت کا انکار کیا نا عملی طور پر۔ بیٹا میرے رب نے دیا، نام رکھ دیا محمد بخش، حالانکہ اللہ دیتا ہے، اللہ بخشتا ہے، بندے نہیں بخشتے ہیں۔ بے شک کائنات کی سب سے عظیم شخصیت ہی کیوں نہ ہو، بیٹے دینے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو بہرحال اگر بے دلیل بھی کوئی انکار کرنا شروع کر دینا، کتنی دلیلوں کے کتنی چیزوں کا انکار کرے گا، بے دلیل گنتا جائے، یہ بھی اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت نہیں ہے، لاکھوں گنے گا تو کروڑوں اور سامنے آئیں گی، کروڑوں گن کے انکار کرے گا تو اربوں کھربوں اور سامنے آئیں گی۔ بلکہ یہ پیمانے تو بڑے چھوٹے ہیں اللہ کی رحمتوں کے لیے، یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک محاورے کے طور پر میں نے اربوں کھربوں کا ذکر کر دیا ہے، نہیں تو اللہ کی رحمتیں تو اتنی بے کنار اور بے شمار ہیں کہ یہ پیمانے تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیمانے کچھ بھی نہیں ہے، اربوں کھربوں والی تعداد یہ کوئی تعداد ہی نہیں ہے اللہ کی رحمتوں کے آگے۔ تو الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر انسان جو ہے اس کے اوپر تو خاص طور پر بڑی رحمتیں ہیں۔ انسان ابھی پیدا بھی نہیں نہ ہوا تو اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں پہلے سے ہی شروع ہو گئی۔ ابھی انسان کو دنیا میں کبھی بھیجا جانا تھا، لیکن زمین میں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں سب کچھ بہت پہلے ہی پیدا کر دیا۔ انسان نے تو کبھی آنا تھا نا اس زمین پہ۔ اللہ اللہ، بعض دوست یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا بنانے والا خدا تھا یا بننے والا مصطفیٰ تھا۔ میں کہتا ہوں رحمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انتظامات پہلے کیے جائیں، بنایا بعد میں جائے۔ انتظامات کیے بغیر بنا دینا یہ رحمتوں کا تقاضا نہیں ہے۔ تو انتظامات میرے اللہ نے پہلے کیے ہیں، میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بنایا ہے۔ اللہ اللہ، تو بہرحال اللہ رب العزت ابھی انسان نہیں بنا، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہ رب العزت کے یہ جو الفاظ ہیں جو فرشتوں سے اللہ رب العزت نے فرمائے ہیں، یہ بھی انسان کے اوپر ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ اس میں انسان کی حیثیت کا تعین کیا ہے اللہ نے۔ ابھی انسان وجود میں نہیں آیا، ابھی صرف اللہ اس کو بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت حیثیت کا تعین پہلے کر رہے ہیں کہ دیکھو میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اللہ اللہ، لفظ خلیفہ کی وضاحت انشاءاللہ جس وقت ہم سورہ البقرہ کی اس آیت پہ آئیں گے تو اس وقت انشاءاللہ کریں گے۔ فی الوقت ایک حیثیت تو مسلم ہے نا خلیفہ کی، اتنا تو سمجھ آ رہی ہے نا کہ ایک بڑی حیثیت ہے خلیفہ کی۔ تو اللہ نے پہلے سے حیثیت متعین کی۔ اور ایک اور انداز میں بھی میں کہنا چاہوں گا، ایک مصور
اگر کئی قسم کی تصاویر بناتا ہے نا تو مصور کا عمومی طرز کیا ہوتا ہے، تصویر بنائے گا اور پھر اس کو اپنے دوستوں کے سامنے کرے گا، لوگوں کے سامنے کرے گا کہ دیکھو میں نے کتنی خوبصورت تصویر بنائی ہے، عام طور پر یہ طرز ہوتا ہے۔ لیکن وہی مصور جو کئی تصویریں بنا بنا کے اپنے دوستوں کو دکھا چکا، لوگوں کو دکھا چکا، اسی کے ذہن میں جب کوئی اچھوتا سا خیال آ جائے نا، جب کوئی ایسا خیال آ جائے کہ وہ سمجھے کہ اب جو میں بناؤں گا تو وہ میرا شاہکار ہوگا، تو جس وقت وہ یہ سمجھتا ہے نا تو اس وقت پھر اس کا عمومی رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، جو عمومی رویہ ہے اس سے رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ تصویر بنائی پھر لوگوں کے سامنے پیش کی، لیکن جب شاہکار بنانے لگتا ہے نا تو کئی دوستوں کے سامنے پہلے ذکر کرتا ہے کہ تم نے میری کئی تصویریں دیکھی ہیں، اب دیکھنا میں اب کیا بنانے لگا ہوں۔ یہ جو اب دیکھنا والی بات ہوتی ہے نا، یہ شاہکار کے لیے ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو خلیفہ کی بھی حیثیت دی اور اپنے شاہکار کی بھی حیثیت دی کہ فرشتوں میں نے بڑی ساری مخلوقات پہلے بنائی ہیں، لیکن کسی مخلوق کو بنانے سے پہلے میں نے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ میں کیا بنانے لگا ہوں، لیکن اب میں بنا رہا ہوں، شاہکار بنا رہا ہوں، اب دیکھنا کہ اب میں کیا بنا رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ فرشتوں نے ایک سوال کر دیا، تفصیل تو انشاءاللہ ان آیات کے اوپر ہی آئے گی کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ کیا تو اس میں بنائے گا کہ جو اس میں فساد کرے گا، خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیحات کہتے ہیں، تیری حمدیں کہتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تو یا اللہ یہ خون بہانے والا، فساد کرنے والا بنائے گا؟ جب یہ سوال کیا نا فرشتوں نے، اعتراض نہیں، سوال کیا، فرشتے اعتراض کی مجال نہیں رکھتے، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ اللہ۔ میں اس کی تعبیر یوں کرتا ہوں کہ اللہ انسان کے حق میں بول رہے ہیں، اللہ انسان کے حق میں بول رہے ہیں، ابھی انسان پیدا بھی نہیں ہوا اور اللہ انسان کے حق میں بول رہے ہیں۔ میں کوئی بات کروں اور کوئی بڑا چودھری، کوئی وزیر، کوئی بڑی شخصیت وہ میرے حق میں بولے، مجھے فخر ہوتا ہے کہ دیکھو جی فلاں وزیر صاحب، فلاں چودھری صاحب، فلاں بڑی شخصیت وہ میرے حق میں بول رہی ہے۔ کوئی بڑا عالم میرے حق میں بولے، مجھے فخر ہوتا ہے کہ فلاں دیکھو نا اتنے بڑے عالم ہیں، وہ بھی میرے حق میں بول رہے ہیں۔ تو انسان کو خیال کرنا چاہیے کہ انسان ایسا قابل فخر ہے کہ جس کے حق میں میرا اللہ بول رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو مسجود ملائک بنا دیا، جو ہی تخلیق ہوئی اللہ نے مسجود ملائک بنا دیا۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس میں بھی انسان کا امتیاز اللہ نے ذکر کر دیا۔ انسان سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑی مخلوق، اشرف مخلوق تھی، وہ فرشتے ہی تھے، ان کو بھی انسان کے سامنے جھکا کے واضح کر دیا کہ جس کو اب بنایا ہے اب یہ اشرف المخلوقات یہ ہے، اب وہ فرشتے اشرف المخلوقات نہیں رہے۔ اللہ اللہ۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اگر انسان واقعی انسان بن کے رہے، اگر انسان واقعی انسان بن کے رہے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، یہ واقعی اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن اگر یہ اپنی انسانیت سے گر جائے تو پھر ارذل المخلوقات ہو جاتا ہے، پھر یہ اشرف المخلوقات نہیں رہتا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جو ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں۔
پھر تو وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے جو اپنی انسانیت سے گر جائے. اور انسانیت سے گرنا جو ہے اس کا سب سے بڑا انداز یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے در کو چھوڑ کے کسی اور در پہ جھکنا شروع کر دے. اپنی تذلیل کر رہا ہے، یہ اپنی انسانیت سے نیچے آ رہا ہے. انسانیت کا تقاضا تو یہی تھا کہ جب میں سب سے اشرف ہوں تو مجھے کسی اور کے آگے نہیں جھکنا ہے، مجھے صرف اس کے آگے جھکنا ہے کہ جو مجھ سے بڑا ہے اور ساری کائنات سے بڑا ہے، جو اللہ اکبر ہے. تو صرف اس کے سامنے جھکنا چاہیے تھا. لیکن یہ جو در در پہ جھکنا شروع کر دیا تو یہ اپنی تذلیل کر لی. جب اپنی تذلیل کر لی تو پھر تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا. اللہ اللہ. پھر انسان کی فرشتوں کے اوپر علمی فوقیت بنا دی. علم آدم الاسماء کلہا. حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ. پھر وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی. فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین. اور فرشتوں سے کہا کہ ذرا ان کے نام تو بتاؤ، تم جو سوال کر رہے تھے کہ کس کو بنانے لگا ہے، خون بہائے گا، فساد کرے گا، اب ذرا میں اس کی حیثیت تمہیں دکھاتا ہوں. تو فرشتے نہیں بتا سکے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا تو ہمیں بتلا دے. حضرت آدم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا تو فلما انباہم، حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیے. اللہ اللہ. تو انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں انتہا درجے کی. اور انسان کو پھر چاہیے نا کہ اللہ کی رحمتوں کی قدر بھی کرے. اور انسان کے لیے اللہ کی رحمتوں کی قدر کرنا وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے. کیونکہ شکر کا یہی انداز ہے کہ اللہ کی بندگی زیادہ کی جائے. اللہ نے انسان کو بنایا کس لیے ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تو انسان کو پھر قدر کرنی چاہیے نا. تو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی خالص بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی خالص بندگی پر اللہ ہمیں قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.